حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے، اور اس وقت وہ چھوٹے بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ام سلمہ فرماتی ہے ام المومنین کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اچانک جبرائیل امین بھی آیا، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم کیا تھا کہ جس وقت جبرائیل امین آ جائے میرے پاس وہی لے کر وہی کے لے آ جائے، تو پھر کسی کو اجازت نہیں ہے آنے کی، کہ معاملہ ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ جس وقت جبرائیل امین ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین ہو، تو پھر کسی کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم دے رکھا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسری طرف یہ بھی حکم دے رکھا تھا، ام المومنین سے کہا تھا کہ میرے حسین کو نہ رلایا کرو، کیونکہ یہ جب روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ام المومنین اس دنوں میں اس حسین ہمارے پاس تھا، چھوٹے بچے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اچانک جبرائیل امین بھی پہنچ گیا وہی لے کر۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کے اندر ہے، ساتھ جبرائیل امین بھی، آپ کسی کو اجازت نہیں ہے اندر جانے کی۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، اور کھیلنے کے دوران انہوں نے ضد کرنے لگا کہ میں نانا جان کے پاس جانا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا نہیں جاؤ۔ بہرحال حسین ضد کرنے لگا، رونے لگا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میرے پاس وہی آ جائے جبرائیل امین تو حکم یہ ہے کسی کو نہیں آنے دینا۔ لیکن ادھر امام الانبیاء نے بھی یہ بھی کہا تھا کہ بچے کو نہ رلایا کرو کیونکہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ رونے لگا، ضد کرنے لگا۔ تو میں نے کہا چلو نہ جانے نواسا جانے، میں نے حسین کو چھوڑ دیا۔ نفدنا الیہ، جلدی جلدی پہنچ گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھ گیا، گود نصیب ہوا، اور صاحب جبرائیل امین کی رفاقت بھی ہے۔ تو جبرائیل امین نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت کرتے ہیں حسین کے ساتھ، تو رسول اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اتحبہ یا رسول اللہ، تو زیادہ محبت کرتے ہیں نا؟ آیا آپ زیادہ محبت کرتے ہیں نا؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہمارے یہاں نتایا، یہ تو میرے خوشبو ہیں تم۔ اچھا، تو اتنی میں جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہی وہی آئی ہے کہ انہو تقتل امتک، تیری امت اس کو قتل کرے گی، ان کا قتل جو ہے، ان کی شہادت جو ہے تیری امت کی وجہ سے۔ پیغمبر رونے لگے، آنسو آئے، اور چہرہ مبارک تر ہو گیا آنسو سے، اور جبرائیل امین وہی دے کر چلے گئے۔ اتنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشک بار ہے، یہ رو رہے تھے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعذبک یا رسول اللہ، کس نے آپ کو غصہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ اس نے کہا کسی نے بھی غصہ نہیں کیا ہے، آپ سے پہلے کچھ دیر پہلے جبرائیل امین آیا تھا، اور اس نے مجھے بتا دیا کہ آپ کا نواسا امت کے ہاتھوں قتل ہوگا، یعنی شہید ہوگا، تو اس پر میں رو رہا ہوں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہیں مناقب ہے حسین اور حسن کی، حسنین کریمین کے مناقب، کہ ایک دفعہ مروان نے مجھ سے کہا یا ابو ہینی لا اراک اشد حماسا لہما، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ طرفداری کرتے ہیں حسنین کریمین کا، جب بھی حسن یا حسین کا نام آ جاتے ہیں، بات آ جاتے ہیں، انہی کی طرف آپ زیادہ التفات کرتے ہیں اور ان کو ترجیح دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟
تو ابو ہریرہ نے فرمایا مروان یہ امیر المومنین لقد رأیت ما رأیتا، میں نے وہ دیکھا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا ماذا رأیت یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو ابو ہریرہ فرمانے قلنا فی سفر فقدنا الماء فقل الماء، پانی کم پڑ گیا، پانی نہیں پایا ہم نے اور ہم سفر میں تھے۔ اچانک رونے کی آواز آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھے میرے بچوں کا آواز ہے، میرے اولاد کا آواز۔ اپنے بچے کہتے تھے حسنین کریمین۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے فاطمہ کے خیمے میں آ گئے، خیمے طرف آئے اور فرمایا فاطمہ بھی رو رہی تھی اور بچے بھی رو رہے تھے۔ پیغمبر نے یا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ دونوں پیاسے ہیں، حسنین کریمین، اور پانی نہیں ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ افیکم الغواص، تمہارے اندر کوئی ہے مدد کرنے والا جس کے پاس پانی ہو؟ تو سب نے پانی کو تلاش کیا۔ پیغمبر نے مشکیزے کے اندر ہاتھ ڈالا لیکن کوئی تری وغیرہ نہ ملی، پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، پورے لشکر کے پاس پانی نہیں ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور حسنین کریمین کو اٹھا لیا گود میں، چومنے لگا، یہاں تک کہ اپنا چہرہ مبارک ان کے چہرے پر رکھا اور پھر اپنی زبان ان کے منہ کے اندر رکھ دی اور وہ چبانے لگے، اور جب چبانے لگے تو پیاس ختم ہو گئی، ہنسنے لگے۔ فرمایا فاطمہ اللہ نے بندوبست کر لیا۔ اور یہی بات ہے کہ جب انتہائی پیاس لگ جائے تو اپنی زبان بچے کے منہ میں رکھ دو اور وہ چوس لے گا تو اس سے اس کی پیاس وغیرہ بجھ جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے کہ جس منہ کے اندر، جس کے چہرے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لگ چکا ہو، ٹچ ہو چکا ہو، پیغمبر کی زبان ان کے منہ کے اندر مثال کے طور پر کیا ہے، یعنی مثال کے طور پر کیا آ چکا ہو، تو لہذا وہ منہ جو ہے، وہ زبان جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انی لارا کا شد حماسا لہما، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ طرفداری کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ طرفداری کا اصل وجہ یہ